بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آکسفورڈ دا ایسینشل سیریز کے انگلش گریڈ 4 کے بک کا یونٹ 1، جس کا نام ہے اے کال ٹو پریئر، یعنی نماز کے لیے بلاوا۔ تو نماز کے لیے بلاوا تب آتا ہے جب اذان ہوتی ہے، تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اذان، یعنی یہ لیسن جو ہے اذان کے بارے میں ہے یا نماز کے بلاوے کے بارے میں ہے۔ رکیں اور سوچیں، اسٹاپ اینڈ تھنک، یعنی رکیں اور سوچیں۔ یہ پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں۔ ڈو یو تھنک آل ہیومنز آر کریٹڈ ایکول؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ سارے جو انسان ہیں ان کو برابر بنایا گیا ہے؟ ڈو یو تھنک سلیوری شوڈ بی الاؤڈ؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ غلامی جو ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ اس کے بعد تھرڈ نمبر پوائنٹ ہے، یہ کلاس ایکٹیویٹی ہے، کلاس کی ڈسکشن ہے۔ In pairs, discuss the advantages of having equality in the society. پیئرس میں یعنی جوڑوں میں بیٹھیں اور ڈسکس کریں، یعنی ایک دوسرے سے بات چیت کریں، فائدے کیا ہیں برابری کے ہمارے معاشرے میں، اینڈ شیئر اٹ ود دا کلاس، اور اپنی کلاس کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھرڈ پوائنٹ تھی جو کہ کلاس میں ایکٹیویٹی کی تھی۔ چلیں اب آتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف، ہم پڑھتے ہیں۔ Ahmad and Qasim are walking back after offering their Maghrib prayers at the masjid in their neighborhood. دو لڑکے ہیں، ایک کا نام ہے احمد اینڈ قاسم، آ رہے ہیں واپس مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی پڑوس کی مسجد میں۔ ٹھیک ہے، یعنی دو لڑکے ہیں، انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے اور وہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں ابھی اپنی محلے کی مسجد سے، تو وہاں پہ ہی وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دے ہیو بین کمنگ ہیئر سنس دے ور چلڈرن، وہ یہاں پہ آ رہے ہیں جب سے وہ بچے تھے، یعنی اب وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن جب بچے تھے تب سے وہ آتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب بچے ہوتے ہیں تو اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں نماز وغیرہ پڑھنے، تو وہ بچپن سے ہی آتے ہیں یہاں پہ۔ فرسٹ ود دیئر فادرس، پہلے اپنے باباؤں کے ساتھ، یعنی پہلے وہ اپنے فادرس یعنی والدوں کے ساتھ آتے تھے، والدین کے ساتھ۔ بٹ ناؤ ایز دے آر اولڈر، لیکن جیسے کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، دے کم ٹوگیدر، وہ آتے ہیں ساتھ میں، یعنی پہلے وہ بچپن سے ہی یہاں پہ آتے ہیں، احمد اور قاسم اپنے اپنے باباؤں کے ساتھ آتے تھے، لیکن جیسے کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ ساتھ میں ہی آ جاتے ہیں۔ ایز سون ایز دے ہیئر دا کال ٹو پریئر، جیسے ہی وہ سنتے ہیں بلاوا نماز کا، یا جیسے ہی وہ اذان سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا پیراگراف تھا جس میں بتا رہے ہیں کہ احمد اور قاسم نماز ادا کر کے آ رہے ہیں اپنی محلے کی مسجد سے، وہ بچپن سے یہاں پہ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی اپنے فادرز کے ساتھ آتے تھے یہاں پہ، لیکن اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ ساتھ میں ہی آ جاتے ہیں جیسے ہی وہ اذان سنتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ احمد کیا کہہ رہا ہے؟ اٹ از اے اسٹرینج دیٹ وی ہیو بین کمنگ ہیئر فار ایئرس، یہ کتنا عجیب ہے کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں بہت سارے سالوں سے، بٹ وی ہیو نیور میٹ دا موزن ہو کالز اس ٹو پرے، لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا یا ہم کبھی بھی نہیں ملے موزن سے جو ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یعنی ان کو اس بات کا تعجب ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پہ سالوں سے تو آ رہے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک ان کو نہیں دیکھا، موزن کو جو ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قاسم He has such a beautiful voice that resonates in the sky. اس کی سچ میں بہت ہی خوبصورت آواز ہے جو کہ گونجتی ہے آسمان میں۔ Resonates in the sky یعنی آسمان میں گونجنا۔ Especially when we hear it before dawn when everything is very quiet. خاص کر کے ہم جب سنتے ہیں ان کو جب ساری چیزیں خاموشی میں ہوتی ہیں یا ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، تو یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے، اور وہ جب آسمان میں گونجتی ہے خاص کر کے تب زیادہ سکون دہ ہوتی ہے جب ہر یہاں خاموشی ہوتی ہے۔ احمد: یس
اٹ فلز می وتھ کام، یہ مجھے، جی ہاں یہ مجھے سکون دیتی ہے. اٹس اے ونڈرفل وے ٹو اسٹارٹ دا ڈے، یہ بہت ہی شاندار طریقہ ہے ہمارے دن کی شروعات کا. یعنی وہ فجر کی اذان کی بات کر رہا ہے قاسم، کہ جب جو ہے اس کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے وہ آسمان میں جب گونجتی ہے، خاص طور پہ تب جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے. تو یعنی وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے یا اٹھنے کی تیاری میں ہوتی ہے، اور ہر طرف نہ گاڑیوں کا شور نہ لوگوں کا شور، ہر طرف سکون ہی ہوتا ہے. تو موسٹلی فجر کی جو اذان ہے وہ ہم سکون سے سنتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ ہمیں سکون دیتی ہے. تو اس بات میں متفق ہو کے احمد بات کر رہا ہے کہ جی ہاں یہ جو ہے مجھے سکون دیتی ہے. یہ ایک شاندار طریقہ ہے اپنے دن کی شروعات کا. اوبیسلی ہمیں بھی اپنی جو ہمارا دن ہے وہ نماز سے شروع کرنا چاہیے، تاکہ اس نماز کی برکتیں یا سارا دن جو ہے ہمارا سکون سے گزرے. پھر قاسم، اٹ میکس می تھنک آف دا فرسٹ اذان گیون ان مکہ مکرمہ. یہ مجھے یاد دلا دی ہے پہلی اذان مکہ مکرمہ کی. یعنی وہ کہہ رہا ہے مجھے جب مکہ مکرمہ میں پہلی اذان آئی تھی تو جب بھی اذان آتی ہے مجھے اس کی یاد دلاتی ہے. احمد، after the conquest of Makkah in 8 Hijri, when the city surrendered. یعنی فتح مکہ کے بعد، یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا ان 8 ہجری، ہجرت کا وہ 8واں سال تھا. یعنی 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا، اور جو مکے کا شہر ہے وہ حوالے کیا گیا تھا. سرینڈرڈ یعنی حوالے کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked حضرت بلال ابن ربا to climb the roof of the holy Kaaba. تو تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت بلال کو کہ چڑھیں چھت پہ ہولی کعبہ کی، یعنی کعبۃ اللہ کی، اینڈ گیو دا کال آف اذان فرام دا ٹاپ، اور اذان دیں اوپر سے. ٹھیک ہے. تو احمد بتا رہا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے، تو ہجری کیا ہے ہجرت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے ہجرت کرنے لگے تو وہاں سے ہی ہجری ہمارا جو سن ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے 1 سال کے بعد، ہجرت کے 2 سال کے بعد، ہجرت کے 8 سال کے بعد. تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے 8 ہجری، تو اس کا مطلب ہے ہجرت کے 8 سالوں کے بعد پھر جب وہ مکہ چھوڑ کے آتے تو انہوں نے مکہ پھر واپس سے فتح کر لیا تھا. پھر حضرت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے حضرت بلال ابن ربا جو ہے ان کو کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھیں اور اذان دیں وہاں سے اوپر سے. قاسم، حضرت بلال واز اے سلیو فرام ایتھیوپیا. حضرت بلال ایک غلام تھے ایتھوپیا سے. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم announced his prophethood، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اپنی نبوت کا، and began to preach the message of اسلام، اور شروعات کی جب تبلیغ اسلام کی تبلیغ کا پیغام دینے کے لیے، حضرت بلال renounced idol worship and converted to اسلام. حضرت جو بلال ہیں انہوں نے ختم کیا یعنی انکار کیا آئیڈل ورشپ یعنی بتوں کی پوجا کرنا، اینڈ کنورٹڈ ٹو اسلام، اور خود کو تبدیل کر لیا اسلام میں. تو اس کی میننگ میں بتاتا چلوں کہ قاسم کہہ رہا ہے کہ حضرت بلال ایک قیدی تھے یعنی غلام تھے ایتھوپیا سے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور شروعات کی اسلام کے پیغام کی تبلیغ کی، تو جو حضرت بلال ہیں وہ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نان مسلم تھے. تو انہوں نے ہی حضرت بلال ریناؤنسڈ آئیڈلشپ، یعنی انہوں نے انکار کیا یا انہوں نے ختم کی بتوں کی پوجا کرنا، اینڈ کنورٹڈ ٹو اسلام، اور تبدیل کر لیا خود کو اسلام میں. احمد، وین ہز ماسٹر فاؤنڈ آؤٹ، جب ان کے مالک کو پتہ چلا، ماسٹر یعنی ان کا مالک جن کے پاس وہ غلام تھے، جن کے پاس وہ سلیو تھے نا، تو ان کو جب پتہ چلا، when his master found out، جب ان کے مالک کو پتہ چلا، حضرت بلال کے مالک کو، he began to torture حضرت بلال.
انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا حضرت بلال پہ، وائپنگ ہم یعنی کوڑے مارے. کوڑے ہوتے ہیں ایک چمڑے کا بڑا سا بنا ہوتا ہے رسی کی طرح، تو اس پہ ہینڈل لگا ہوتا ہے جس پہ یعنی وہ سزا دینے کے لیے بھی ہوتا ہے. یہاں کچھ چیز ان کو کوڑے بولتے ہیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ قیدیوں کو ان سے سزا دی جاتی ہے. کچھ ان کوڑوں میں کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں. تو وائپنگ ہم یعنی کوڑے مارے ان کو آن دا عربین سینڈ انڈر دا ہاٹ ڈیزرٹ سن، یعنی گرم تپتی ہوئی ریت پہ سورج کے نیچے. یعنی جب اوپر سورج تھا نیچے ریت تھی اور ان کے اوپر لٹا کے حضرت بلال کو کوڑے مارے گئے. اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا جب ان کو پتا چلا کہ حضرت بلال جو ہیں وہ انہوں نے ریناؤنس آئیڈل ورشپ یعنی انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا ختم کیا ہے اور اسلام میں خود کو تبدیل کیا ہے. تو انہوں نے ان کے جو ماسٹر ہیں یعنی مالک ہیں انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ان کے اوپر، گرم ریت پہ لٹا کے سورج کے نیچے اور ان کے اوپر کوڑے مارے انہوں نے. قاسم: I am told that Hazrat Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہ refused to recant and kept repeating ahad ahad. مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت بلال نے پھر بھی انکار کیا اپنے ایمان سے ہٹنے پہ اور دہرانے لگے احد احد یعنی اللہ از ون، اللہ از ون، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو یعنی اتنے ٹارچر کے بعد بھی، اتنے ظلم کے بعد بھی سوچیں کیا حالت ہوئی ہوگی جب ان کو تپتی ہوئی ریت پہ سورج کے نیچے کوڑے بھی مارے جائیں. ان کے زخم تو ویسے ہی ہوں گے کوڑے مارنے پہ، اور ان کے اوپر تپتی ہوئی دھوپ ہو اور ریت ہو نیچے گرم. تو واقعی یہ بہت زیادہ ٹارچر تھا جو کہ حضرت بلال نے سہا، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا اس دین کو پھر چھوڑنے پہ. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اور پھر وہ پھر بھی کہنے لگے، ریپیٹنگ یعنی دہرانے لگے وہی چیز کہ احد احد، جس کا مطلب ہے اللہ از ون، اللہ از ون، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اچھا آگے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں چھوٹے الفاظ میں، سنان ابن مجہ والیوم نمبر 1 بک نمبر 1 حدیث نمبر 150. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو بات ہے اوپر ہم نے پڑھی ہے کہ ان کے اوپر کوڑے بھی مارے گئے پھر بھی وہ عادت کہنے لگا. تو یہ حدیث کی ایک کتاب ہے سنان ابن مجہ کی، جس کا والیوم نمبر 1 ہے، اس کا بک نمبر 1 ہے. اس میں حدیث نمبر 150 لکھی ہوئی ہے، ان سے ریفرنس لیا گیا ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہو اور وہاں پہ جو صحابہ ہیں انہوں نے وہ نوٹ کیا ہو، یعنی وہ گواہ ہوتے ہیں کہ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو یہ اس حدیث سے، اس والیوم سے، اس بک کی 150 سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. دس شوز ہز فیتھ، یہ ظاہر کرتا ہے اس کا یقین. بلیو ان ون اللہ، یقین رکھنا ایک خدا پہ. اینڈ ہز لو فار دا رسول، اور اپنا پیار، اپنی محبت رسول کے لیے. یعنی اتنی زیادہ ٹارچر کے بعد بھی جب وہ عہد کرنے لگے تو ظاہری بات ہے یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان کا جو یقین ہے وہ کتنا مضبوط تھا، اور ان کا یہ بھی بلیف تھا کہ اللہ ایک ہی ہیں. اینڈ ہز لو، وہ ان کی جو محبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ اتنے ٹارچر کے بعد بھی انہوں نے واپس اس دین کو چھوڑنے کی بات نہیں کی. احمد: یس، وین ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہرڈ اباؤٹ دا ٹارچر، جی ہاں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور ظلم کے بارے میں، ہی سینٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھیجا حضرت ابو بکر کو، who bought him from his master، جو کہ جنہوں نے خریدا ان کو اپنے ماسٹر کے ساتھ یعنی اپنے مالک، اس کے مالک سے. اینڈ فریڈ ہم، اور آزاد کر دیا ان کو. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت بلال نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ان کے ماسٹر جو ہیں، مالک ہیں، وہ اتنے ٹارچر کریں، تو ویسے تو حق نہیں تھا ان کو کچھ کہنا کیونکہ وہ ان کے ہی غلام تھے. تو پتہ بھی ہے کہ جب تک ہم ان سے نہیں خریدیں پھر وہ ان کو ٹارچر کرتے ہی رہیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے حضرت ابو بکر کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ ان کو ان سے خریدیں غلام کو. غلام جو ہیں وہ پیسوں سے بھی خریدے جاتے تھے، اور غلام ہوتے کیسے تھے، یا تو جنگ سے قید ہو کے آتے تھے، اور یا ان کو غلام یعنی بندی بنا کے غلام کر دیا کرتا تھا.
پھر وہ خریدے جاتے تھے، جیسے اب ہم پیسوں سے چیزیں لیتے ہیں نا، ویسے ہی ان غلاموں کو خریدا جاتا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا حضرت ابو بکر کو کہ آپ جائیں اور ان کو اپنے مالک سے ان سے خریدیں اور پھر ان کو فری کر دیں، آزاد کر دیں۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا، وہ باٹ ہم، جنہوں نے خریدا ان کو ان سے، اینڈ فریڈ ہم، اور آزاد کر دیا ان کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ ٹو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کو، if you have bought me for yourself، اگر آپ نے مجھے خریدا ہے اپنے لیے، then keep me for yourself، تو مجھے آپ اپنے لیے ہی رکھیں، but if you have bought me for Allah's sake، پر اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے یا خوشنودی کے لیے خریدا ہے، then leave me for Allah's work، تو مجھے پھر چھوڑ دیں اللہ کے کام کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جب آپ نے جب مجھے خریدا ہے اپنے لیے خریدا ہے، یعنی اپنے کام کروانے کے لیے آپ نے اگر مجھے خریدا ہے، تو آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے کام کاج کرتا رہوں گا۔ لیکن اگر آپ نے مجھے اس لیے خریدا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اسے خوش ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے آپ نے، جیسے ہم بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے خریدا ہے تو مہربانی کر کے مجھے پھر اللہ کے کام کے لیے ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا بھی ریفرنس ہے لکھا ہوا ہے اس میں، صحیح الحدیث بخاری، ٹھیک ہے، صحیح بخاری 3755، بک نمبر 62، حدیث نمبر 100۔ تو صحیح بخاری ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا بک نمبر جو ہے 62 ہے اور حدیث نمبر 100 ہے، جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ قاسم، surely this represent that Islam showed no distinction in color or race even in those time۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ظاہر کرتا ہے، surely یعنی یقیناً، یہ ظاہر کرتا ہے that اسلام نے کبھی بھی کسی کو کسی کلر پہ یا کسی ریس میں اوپر نیچے انسان کو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے قاسم کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس ٹائم پہ بھی کسی کو کلر پہ یا ریس پہ برتری حاصل نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ احمد، یس ان فیکٹ ہی واز امنگ دا کمپینینس ہو اسٹیڈ ان دا ویرینڈا نیکسٹ ٹو دا موسک آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ اینڈ اسٹڈیز ریلیجیس سائنسز دیئر۔ جی ہاں، یقیناً وہ تھے ان صحابیوں میں سے جو رہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ میں، جو ویرینڈا تھا، یعنی ایک مسجد تھی، اس کے سائیڈ میں ایک ایریا تھا جہاں پہ دوسرے صحابی بھی رہتے تھے، تو وہ بھی ان صحابیوں کے ساتھ مدینے میں اس مسجد کے ساتھ میں ہی رہتے تھے، اینڈ اسٹڈیز ریلیجیس سائنسز دیئر، اور وہاں پہ دین کی تعلیمات سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے نیو اسلام قبول کیا تھا، تو ظاہری بات ہے اسلام میں کیا کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہاں میں مسجد تھی تو ان کے ساتھ ہی وہ ایک ویرنڈا تھا، یعنی ایک ہم کہتے ہیں گھر کی طرح جس میں صحابی وغیرہ رہتے تھے، یا ایک صحن جیسے ہمارے گھر کا ہوتا ہے، ویرانڈا بھی ہم اس کو بولتے ہیں، تو وہاں پہ ہی وہ رہنے لگے مدینے میں دوسرے صحابیوں کے ساتھ، اور وہاں پہ پھر وہ تعلیمات سیکھتے تھے۔ قاسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹڈ him as a minister of treasury۔ In this capacity, Hazrat Bilal distributed funds to widows, orphans, wayfarers, etc. who could not support themselves۔ یعنی قاسم کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا تھا بیت المال کا وزیر۔ اب بیت المال کیا ہے؟ یعنی جب کوئی حکومت چلاتا ہے تو اس میں ایک خزانے کی طور پہ رکھتے ہیں کہ وہ پیسہ جب بھی ہمیں کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت المال یعنی اس خزانے کا جو ہے منسٹر رکھا تھا، وزیر رکھا تھا۔ ان دس کیپیسٹی، اس چیز میں حضرت بلال ڈسٹریبیوٹڈ فنڈز، حضرت بلال جو ہیں وہ فنڈز بانٹتے تھے، وڈوز یعنی بیواہوں میں، اور فنڈز یعنی یتیموں میں، ویفیئرز یعنی مسافروں میں، ETC وغیرہ وغیرہ، ہو کوڈ ناٹ سپورٹ themselves، جو خود کی یا اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو آزاد کیا، ان کو آزاد کروایا، پھر ان کو اتنی ریسپیکٹ ملی کہ وہ صحابیوں کے ساتھ بھی رہنے لگے، اور
وہاں پہ تعلیم بھی سیکھتے تھے. اور یہ تو بہت ہی بڑی شرف کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منسٹر، جو کہ یعنی سارے خزانے، یہ ایک ہے نا یقین والا کام ہے کہ خزانے میں یا بیت المال میں سے تھوڑا بھی یہاں پہ پیسے ویسے چلے جائیں یا کوئی وہاں سے اٹھا لے، تو یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے. تو ہم یہ چیز تو ان کو ہی دیتے ہیں جو جن پہ یقین ہو یا جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہوں. تو نہیں، حضرت بلال ایک غلام تھے، ان کو خریدا، لیکن پھر ان کو اتنی زیادہ ریسپیکٹ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو منسٹر کا قرار کر دیا بیت المال کا. تو یہ صرف یہ تھا کہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ غلام بھی جو ہیں وہ بھی برابر ہی ہیں. ایسے نہیں کہ جو غلام ہیں یا کوئی نیچے ہیں ان کو ہم ہمیشہ نیچے ہی سمجھیں. اور پھر وہ ان خزانے میں سے جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں، ان کو فنڈ وہ دیتے تھے جو خود کی مدد نہیں کر سکتے تھے. احمد: This shows that Islam declared equality among human beings more than 1400 years ago. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام نے قرار دیا گیا تھا برابری کو لوگوں میں مور دین 1400 ایئرس اگو، 1400 سال پہلے بھی. یعنی احمد کہہ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے بھی یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جو برابری ہے لوگوں میں وہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی زیادہ بڑا یا کسی نے چھوٹا نہیں بنایا. اللہ کی نظر میں ہر کوئی ایک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، قاسم احمد بتا رہا ہے کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے. تو اس ٹائم پہ بھی یہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی کہ کوئی بڑا ہے یا کوئی کالا ہے. اچھا یہ بتاتا چلوں، حضرت بلال جو تھے وہ تھے کالے رنگ کے، تھوڑے حبشی، جیسے ہم شیدی بھی بولتے ہیں سندھی اردو میں. ٹھیک ہے، تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو کالے رنگ کی ریسپیکٹ ہمارے معاشرے میں کم کی جاتی ہے. یہ تو کالا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، گھومنا پھرنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر کرنا یہی ہے کہ کلر کے اوپر یا کسی اچھے کپڑوں پہ کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں آپ سے زیادہ عزت دار ہو. ٹھیک ہے، تو یعنی ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کیا، تو ہم کو بھی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کلر پہ یا کپڑوں پہ یا کون سی بھی چیزوں کو پہ جج کریں. آگے پڑھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئرڈ ان دا پریسنس آف 1,20,000 companions during حج. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1,20,000 صحابیوں کے حج کے دوران حاضری کے دوران انہوں نے کہا تھا، او پیپل، اے لوگوں، یور لارڈ از ون لارڈ، تمہارا جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے. اینڈ یو آل شیئر دا سیم فادر، اور تمہارا سب کا والد یعنی جو فادر ہے وہ ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام. انڈیڈ دیئر از نو superiority آف این عرب اوور اے نان عرب، یعنی کسی کو بھی عربی کو اجمی پہ اور آف اے نان عرب اوور این عرب، اور نان اجمی کو یعنی اجمی کو کسی بھی عرب پہ، اور آف اے وائٹ اوور اے بلیک، یا کسی بھی سفید کو کسی کالے پہ، نور اے بلیک اوور اے وائٹ، یا کسی بھی کالے کو کسی سفید پہ. ایسپیکٹ بائی تقوا یعنی برائٹنیس سٹنیس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، آخری حج جب کیا تھا، انہوں نے اپنی لائف میں ایک ہی حج کیا تھا، تو ان کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. یعنی ان کے کیونکہ وہ اس کے بعد جلدی ہی وہ گزر گئے تھے. تو اس حج کے دوران ہم اس کو حجۃ الوداع بھی بولتے ہیں، یعنی ان کا آخری خطبہ تھا جب انہوں نے حج کر کے 1,20,000 لوگوں کے سامنے یہ بتایا تھا کہ تمہارا جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے، تمہارا جو فادر ہے تم سب کا وہ ایک ہی ہے، حضرت آدم، آپ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور کسی کو بھی برتری حاصل نہیں ہے. یعنی نان عرب کو عرب پہ، عرب اور نان عرب کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا چلوں. عربی اور اجمی ہم ان کو بولتے ہیں سندھی یا اردو میں. کسی بھی عربی کو اجمی پہ یا کسی بھی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے یا کوئی بھی برتری حاصل نہیں ہے. تو عرب کے جو لوگ تھے نا، جو عربستان میں رہتے تھے اس ٹائم پہ، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو عرب کہا جاتا تھا، اور جو عرب نہیں ہوتے تھے ان کو ہم اجمی بولتے تھے. جیسے جو عربی لوگ ہیں وہ عرب والے، اور جو ان سے علاوہ باقی جو کاسٹ ہیں
بہت سارے اجمی کھلاتے تھے. تو عرب سوچتے تھے ہماری بہت ساری ریسپیکٹ ہے, ہم جو ہیں ہمیں عزت زیادہ ملنی چاہیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بتایا کہ عرب کے لوگ اجمیوں سے بڑے نہیں ہیں, نہ ہی اجمی جو ہیں وہ عرب سے بڑے ہیں, سارے ایکول ہیں. اور آگے بھی بتاتے ہیں کہ یا جو سفید آدمی ہے اس کو کالے کے اوپر ترجیح نہیں ہے, یا کالے آدمی کو سفید کے اوپر ترجیح نہیں ہے, سارے برابر ہی ہیں. قاسم, indeed each person has a right to progress in Islam. یقیناً ہر آدمی کو حق ہے اسلام میں ترقی کا. The African Muslim still feel proud of honors bestowed upon حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. افریقہ کے جو لوگ ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں حضرت بلال کو دی ہوئی عزت کا. یعنی اب قاسم کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہر آدمی کو اسلام میں اپنی ترقی کا حق ہے. یعنی ہر آدمی کو اتنا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ترقی کے لیے جو بھی کرے اس کو اجازت ہو اس کی. اور افریقہ کے لوگ ہیں یعنی افریقہ کے جو لوگ ہیں نا وہ حضرت بلال کی پیڑھی میں سے ہیں یا ان کے خاندان میں سے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ بھی تھوڑے کالے ہوتے ہیں, تو یہ ان کی ہی نسل ہے حضرت بلال کی. ظاہری بات ہے ان کے اگر لیڈر کو یا ان کے بڑے کو, دادا پردادا کو ریسپیکٹ ملی ہوگی تو ان کو فخر محسوس ہوا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ ان کو ریسپیکٹ دی تھی. تو وہ ابھی تک فخر محسوس کرتے ہیں کہ حضرت بلال کو, افریقہ کے جو مسلمان ہیں وہ ابھی تک یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ حضرت بلال کو اتنی زیادہ عزت دی گئی تھی اسلام میں. احمد, unfortunately the world did not treat slaves in the same way. بدقسمتی سے دنیا اب بھی لوگوں کو ویسے ٹریٹ نہیں کر رہی یا ویسے سلوک نہیں کر رہی ان کے ساتھ. In 1861 there was a civil war in the United States of America USA when their president Abraham Lincoln tried to end slavery. 1861 میں یعنی 1861 میں ایک جنگ لگی تھی امریکہ کی, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی, جب ان کے صدر نے یعنی ابراہم لنکولن نے کوشش کی تھی غلامی کو ختم کرنے کی. تو اس پیراگراف کی میننگ یہ ہے کہ احمد جو ہے وہ کہہ رہا ہے بدقسمتی سے جو ابھی بھی دنیا ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے یا غلاموں کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہی یا اس طریقے سے برتاؤ نہیں کر رہی ان سے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک بھی دنیا کے حالات ایسے ہی ہیں کہ غلاموں کو کم تر سمجھا جاتا ہے. اور جب سول وار لگی تھی, ایک جنگ لگی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی 1861 میں, تو ان کا جو صدر تھا پریزیڈنٹ یعنی ابراہم لنکولن, انہوں نے کوشش کی تھی غلامی کو ختم کرنے کی. قاسم, ایون ان 1960 حتیٰ کہ 1960 میں there were signs in restaurants saying کچھ نشانیاں لگائی گئی تھی ہوٹلوں پہ یا ریسٹورنٹس پہ dogs and blacks not allowed. یعنی جو ڈاگز ہیں, جو کتے ہیں وہ, اور کالے جو ہیں وہ الاؤڈ نہیں ہے, ان کو اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی. جیسے ہم بھی ابھی بھی جاتے ہیں نا کسی ریسٹورنٹس وغیرہ پہ, تو وہاں پہ کہیں نو اسموکنگ کی سائن لگی ہوتی ہے, کہیں پہ نو کلکنگ یعنی فوٹو کھینچنے کی سائن لگی ہوتی ہے, یا پیٹرول پمپ پہ جیسے ہم جاتے ہیں وہاں پہ موبائل فون کی سائن لگی ہوتی ہے کہ یہاں پہ موبائل فون الاؤ نہیں ہے. تو اس طرح سے بہت ساری سائنز ہوتی ہیں. تو یہ بتا رہا ہے قاسم ایون ان 1960 میں بھی ریسٹورنٹس پہ یعنی ہوٹلوں پہ یہ نشانیاں لگی ہوتی تھی کہ ڈاگز اینڈ بلیک ناٹ الاؤڈ, کتے اور جو کالے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے. یعنی 1960 میں بھی لوگوں کو, جو کالے لوگ ہیں ان کو اتنا زیادہ کم تر سمجھا جاتا تھا کو ان کو اجازت بھی نہیں تھی اندر داخل ہونے کی اپنی ہوٹلوں میں. ٹھیک ہے, تو یعنی تب تک بھی حالات ایسے ہی تھے جو 1960 میں بھی, کہ ان کو بالکل. اب 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کسی بھی
کالے کو سفید پہ ترجیح نہیں، کسی بھی سفید کو کالے پہ ترجیح نہیں، لیکن ابھی تک یہی حالات ہیں کہ بلیک لوگوں کو کم ہی سمجھا جاتا ہے۔ احمد کہہ رہا ہے بلیک اینڈ وائٹ اسٹوڈنٹس could not play together as a team، یعنی اتنی بھی حالت ہوا کرتی تھی کہ بلیک اینڈ وائٹ یعنی کالے اور سفید جو شاگرد تھے could not play، نہیں کھیل سکتے تھے together as a team، ساتھ میں ایک ٹیم کی طرح، یعنی حالات اتنے بھی زیادہ برے تھے کہ بلیک آدمی اور جو کالج اسٹوڈنٹس تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم کی طرح کھیل بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ شاید جو وائٹ کلر کے بچے ہوتے ہیں شاگرد، وہ کم سمجھتے ہیں ان کو، تو ایسے حالات ہوا کرتے تھے۔ قاسم a man named Martin Luther King began a movement to get equal rights for the black people۔ ایک آدمی جس کا نام تھا مارٹن لوتھر، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ برابری دینا، برابر حقوق دینا کالے لوگوں کو۔ مارٹن لوتھر ایک کنگ تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا، تو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ کالے لوگوں کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جیسے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ریسٹورینٹس میں داخل ہونا چاہیے، ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیل سکیں، اور بھی بہت کچھ جن سے بدسلوکی ہوتی تھی ان کو یعنی اچھا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی تھی۔ احمد things are much better now but still not ideal، حالات ابھی کچھ بہتر ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اب تھوڑے حالات بہتر بھی ہیں، جیسے معاشرہ بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے، تو کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ کالے لوگوں کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، پر جیسا ہونا چاہیے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسپیکٹ دی تھی ویسے پسندیدہ ابھی بھی حالات نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ہی ایسا رکھیں جیسے حضرت بلال صحابیوں کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میری ہدایت یہی ہے کہ بس کسی کو کسی کے پیسے پہ یا کسی کے کلر کی بنیاد پہ جج نہیں کیا کریں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہو، ان کی ریسپیکٹ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہو۔ آج کل کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، یعنی میرے پاس فلاں واچ ہے، میرے پاس فلاں موبائل ہے، تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا ان کو کیا برا لگتا ہوگا، ظاہری بات ہے، تو اس سے اللہ کی نظر میں کیا ہے اس کی ہی ریسپیکٹ کم ہوگی جو دوسروں کو چڑھاتا ہے یا دوسروں کو کم سمجھتا ہے۔ اللہ نے تو ہر کسی کو ایک جیسا ہی بنایا ہے، انہوں نے ایسا تھوڑی سوچا یہ بندہ کالا ہے تو یہ مجھے کم ہے، یا یہ وائٹ ہے یہ تو مجھے زیادہ عزیز ہے، یا یہ امیر ہے تو یہ میرے زیادہ قریب ہے، ان کے لیے تو سارے جو لوگ ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا لیسن، جہاں تک ختم ہوا۔ آگے ایک کوٹس ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جو کہ مارٹن لوتھر کنگ کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے آئی ہیو اے ڈریم، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، دیٹ مائی 4 little children، کہ میرے 4 چھوٹے بچے ول ون ڈے لیو ان اے نیشن، رہیں ایک ایسی قوم میں ویئر دے ول ناٹ جج بائی دا کلر، جہاں پہ ان کو کلر کی یعنی اسکن کے کلر کی بنیاد پہ جج نہیں کیا جائے، بٹ بائی دا کانٹینٹ آف دا کیریکٹر، پر ان کو ان کے کردار کے مطابق جج کیا جائے، یعنی ہم اندازے لگاتے ہیں نا، جج کرنا یعنی اندازہ لگانا۔ تو یہ کہہ رہا ہے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے 4 بچے ہیں وہ ایک ایسی نیشن میں رہیں، ایک ایسی قوم کے بیچ میں رہیں جہاں پہ ان کو اس کی بنیاد پہ اندازہ نہیں لگایا جائے کہ اس کا کلر وائٹ ہے تو یہ اچھا ہوگا، کلر اس کا بلیک ہے تو یہ اچھا ہوگا، ان کو جج کیا جائے، ان کے اندازہ لگایا جائے ان کے کردار پہ، ان کے کیریکٹر پہ، کہ ان کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کو سلوک کیا جائے ان کے کیریکٹر کے مطابق سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوٹ تھی مارٹن لوتھر کی۔ بیسٹ آف لک۔